نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور یہ جو قرآن کریم کا حکم اللہ کریم نے رمضان کے فرض ہونے کا کیا، یہ اسی کا تسلسل ہے کہ آیت نمبر 183 میں جو اللہ کریم نے حکم دیا تھا کہ ایمان والو تم پر یہ روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اس پر ہم نے اپنی علم کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق 2 دن گفتگو کی۔ آج احکامات جو اللہ کریم نے رمضان کے متعلق ہیں، اللہ کریم اس کو بیان فرما رہے ہیں، اور آیت نمبر 184 کا آغاز اللہ نے کیا ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن پھر بھی اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لیں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان کے ذمہ ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہاں اللہ کریم نے یہ حکم فرمایا کہ فرض تو تم پر روزے کر دیے گئے، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو جائے رمضان کے مہینے میں، یا سفر کرنا پڑ جائے، دور دراز کہیں جانا پڑ جائے، ایسا سفر جو تکلیف دہ ہو، جس میں مشقت ہو، اللہ کریم نے فرمایا ایسے سفر میں بھی تم روزے دوسرے دنوں سے اس کی گنتی پوری کر لیا کرو۔ ایک ہی قضا کی اللہ کریم بات کر رہے ہیں۔ بیمار ہو گیا رمضان کے مہینے میں، اگر کسی کو سفر پر جانا پڑ گیا تو اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ اپنے روزے کو مؤخر کر دے، روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں وہ گنتی اپنی پوری کر لے۔ اور پھر سے بھی آگے اللہ کریم نے بڑھ کر بیان کیا کہ جو یہ جسمانی طور پر طاقت نہ رکھتا ہو، یہ تو ہے نا صحت مند آدمی ہے، جوان ہے، صحت مند ہے اور رکھنے کے قابل ہے، اور بیمار پڑ گیا جی، یا سفر پہ جانا پڑ گیا، تو وہ عذر ایک علیحدہ ہے، عارضی عذر ہے وہ۔ اور ایک عذر ہوتا ہے جو دائمی ہوتا ہے، کہ بندہ بوڑھا ہو گیا، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، یا ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے، یا شوگر کا پیشنٹ ہے، یا اس طرح کی اور ایسی امراض جو جان لیوا ہیں،
اور اگر روزہ رکھنے سے اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اللہ کریم کہتا ہے اگر تم طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کے بدلے کھانا کھلا دیا کرو، کسی کو روزہ رکھوا دیا کرو یا کسی کا روزہ کھلوا دیا کرو، کہ جو تو کھاتا ہے وہ کسی مسکین کو کھلا دیا کر۔ یہ فدیہ ہو گیا، یہ فدیہ ہو گیا کہ اگر صحت مند ہے اور کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو وہ روزہ رکھے گا، وہ روزے کی قضا کرے گا جب تندرست ہو جائے، جب سفر سے واپس آ جائے۔ اور اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر اللہ کریم نے دوسرا راستہ یہ بتایا کہ پھر ایسا کیا کر کہ کسی کو کھانا کھلا دیا کر، کسی کو کہ جو روزے دار ہے اس کا روزہ کھلا دیا کر، یا اس کو روزے کے سحری کا اس کا بندوبست کر دیا کر، کسی یا مسکین کسی کو کھانا کھلا دو۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ روزے دار کو ہی کھلانا ہے، بس فدیہ دے دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے اپنی طرف سے، تو تیرے روزے کا بدل تجھے جو روزے کا انعام تھا وہ اس بندے کو مل جائے گا۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پھر جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے، کہ مریض بھی ہے، سفر پر بھی جانا ہے، عذر بھی ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ ہمارے جیسے تو ہے نا، ہم نے گجرات بھی جانا اور آج کا جو سفر ہے وہ تو سفر ہی کوئی نہیں۔ آج کا سفر ہے بھائی، گھر سے نکلے تو پنکھے یا اے سی کے نیچے سے، گاڑی میں بیٹھے تو اے سی لگا ہوا ہے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے 10 گھنٹے سفر بھی کرنا ہے تو اے سی والی گاڑیاں ہیں، ٹرینیں بھی اب اے سی والی چل رہی ہیں۔ تو وہ جس سفر کی اللہ کریم بات کر رہا ہے وہ مشقت بھرا سفر، یہاں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا خچروں پر یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر، اور تھکا دینے والا اور جان لیوا سفر تھا ریگستان کا، عرب کا، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس ماحول کو ذرا دیکھیں نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کس عذر کی بات کر رہا ہے۔ میں نے گجرا والے جانا تو میں روزہ چھوڑ دوں، میں بعد میں رکھ لوں گا، یا لاہور جانا تو میں روزہ چھوڑ دوں۔ سفر جو ہے نا اس کا تعین کرنا حالات و واقعات کے مطابق، کہ جس سفر کی اللہ کریم بات کر رہا ہے، ایسا کوئی سفر ہے جس میں مشقت ہے آپ کے لیے، ممکن نہیں ہے، تو وہاں پر روزہ نہ رکھنا جو ہے اس کا حکم ہے۔ روزہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک جگہ مجمع لگا ہوا دیکھا، لوگ اکٹھے تھے کسی بندے کے اوپر، انہوں نے ایسے کر کے چھاؤں کی ہوئی تھی، دھوپ سے بچا رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس بندے کا روزہ تھا اور اس کی حالت خراب ہو گئی، سخت گرمیوں کے دن تھے، کمزور ہوگا جسمانی طور پر یا سفر میں تھا، دونوں حالتوں میں سے کوئی بھی، تو وہ اس کو دھوپ سے بچا رہے تھے، چھاؤں دے رہے تھے، ہوا دے رہے تھے کہ یہ روزے دار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس نے جو کیا یہ نیکی نہیں ہے، اس نے جو کیا نیکی نہیں ہے۔ حکم یہ ہوا، یعنی کہ اس سے حکم یہ اخذ ہوا کہ روزے کا مقصد بندے کو جان سے مارنا نہیں ہے۔ کل ہم نے بات کی کہ بھوکا پیاسا رکھنا مقصد اللہ کا نہیں ہے، اور یہاں پر یہ ہے حکم جو دیا کہ یہاں پر میرا مقصد تمہاری جان لینا نہیں ہے۔ اگر روزے کی وجہ سے تجھے تکلیف زیادہ ہو سکتی ہے تو چھوڑ دے روزہ، بعد میں رکھ لینا جب تو تندرست ہو جائے گا، اور اگر تیری بیماری دائمی ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی طرف سے کسی کو کھانا کھلا دے، اپنی طرف سے کسی کو، تو تجھے وہ اجر مل جائے گا جو تمہیں روزے کا ملنا تھا۔ اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی خوشی سے کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ تمہارا روزہ رکھ لینا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ جس عذر میں احتمال پایا جاتا ہو کہ میں رکھ لوں تو میرا گزارا ہو جائے گا، سفر چھوٹا ہے یا بیماری ایسی ہے کہ جس سے میری جان کو نقصان نہیں ہوتا، مرنے والا میں نہیں ہوں، تو اللہ کہتا ہے اگر تو سمجھے تو تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لے۔ آگے اللہ کے میں جو الفاظ ارشاد فرمایا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم واقعی علم رکھتے ہو تو،
یعنی کہ تمہیں پتہ ہے کہ روزے کی فرضیت کی حکمت کیا ہے، اور یہ 30 دن یا 29 دن پھر سال کے بعد پلٹ کر آئیں گے. اور یاد رکھیے گا اس نقطے کو، جو رحمتیں، جو برکتیں، جو فضل، جو کرم اللہ کا رمضان کے مہینے میں آتا ہے نا، وہ 11 مہینوں میں، اس کی علیحدہ سے فضیلت ہے. وہ روزہ تو آپ نے رکھ کے پورا کر لیا اپنا، روزے کے بدلے روزہ، لیکن جو انوار و تجلیات، جو کرم، جو فضل، جو رحمت برس رہا تھا رمضان کے مہینے سے، وہ آپ کو میسر نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو رکھ لے. تو اس لیے معمولی سے عذر کے باعث بندے کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بعض ائمہ کرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ فدیہ بھی دینا ہے اور پھر روزہ بھی قضا کرنا ہے. یہ ایک اقلیت ہے، یہ اقلیت ہے جو ایسے سوچتے ہیں کہ فدیہ دیا پھر بھی، لیکن روزہ پھر بھی رکھ، بعد میں رکھ لے. تو ہے جو دائمی مریض ہو اس پر تو کبھی بھی یہ حکم کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. اور عارضی مریض جو ہے اس کے لیے اللہ نے رخصت دے دی، وہ تو رکھے ہی رکھے گا نا، اس کو فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، ایک بندہ اس نے رمضان کے 5 روزے چھوڑ دیے بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، اور وہ فوت ہو گیا، تو اب 5 روزے جو ہیں نا اس کے، ان کے وارثوں کے ذمے ہیں. ان کے، میرے ذہن میں بات آ گئی، میں نے کہا اس کو بھی کلیئر کر دیں کہ 25 یا 24 روزے رکھے اور بندہ دنیا سے چلا گیا، یا اس نے روزے رکھنے تھے، بیمار تھا اور روزے قضا نہ کر سکا، رمضان گزر گیا، اس کے ذمے 5 روزے تھے، اس نے روزے رکھنے تھے لیکن مہلت نہ ملی اور دنیا سے چلا گیا. تو وہ جو بقایا اس کے روزے ہوں گے وہ ان کے جو وارث ہیں نا ان کے ذمے ہوں گے، ان کے ذمے ہوں گے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھیں گے. روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس کا فدیہ ادا کریں گے، ان 5 روزوں کا فدیہ ادا کریں گے. نہ نماز کو کسی کی پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ کسی کا کو رکھ سکتا ہے. یاد رکھیے، حج بدل ہو سکتا ہے، حج بدل ہو سکتا ہے، نماز آپ کسی کی نہیں پڑھ سکتے. ہاں، نماز پڑھ کے آپ اصالے ثواب کر سکتے ہیں. بھائی میرے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہوں مولا اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دینا. اور یہ نفل نماز کی بات کی جا رہی ہے. فرض تو آپ نے اپنا پورا کیا نا، فرض تو آپ دوبارہ 3 مغرب کی فرض پڑھنے کے بعد آپ اگر چاہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے 3 فرض پڑھوں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. نفل پڑھ سکتے ہیں جتنے مرضی پڑھیں، تو وہ نفل پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ہوگا. اور آپ اگر اس نیت سے پڑھیں کہ مولا یہ میرے اس عمل کا ثواب جو ہے میرے ماں باپ کو دے دینا، تو یہ جائز ہے. جیسے ہر عمل کا ثواب جو ہے نا وہ ماں باپ کو پہنچتا ہے، آپ کہیں تب بھی نہ کہیں تب بھی آپ کا ہر نیک عمل جو ہے نا اس میں آپ کے والدین کا حصہ ہے. یاد رکھیے گا، اور نسلوں تک چلتا ہے، دادا پردادا چھکڑ دادا. اللہ کریم جو ہے نا وہ نسبوں تک چلاتا ہے نیک عمال کو. تو ہر نیک عمل، اسی لیے کہا گیا نا کہ حلال مال اور اولاد صدقہ جاریہ ہم کہتے ہیں، کہ نہ ختم ہونے والا صدقہ. جب تک اولاد نیک عمال کرتی رہے گی ان کے ماں باپ کو اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا. اس لیے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے نا ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ سیدھے رستے پر آ جائیں، تاکہ اگر ان کے گناہوں کے باعث، ان کی غلطیوں کے باعث، جو بشری تقاضا ہے، اگر قبر میں ان پر کچھ سختی ہے تو آپ کے اعمال کے سبب اللہ کریم ان کی سختی معاف کر دے گا. جب آپ دعا کرتے ہیں نا مولا میرے ماں باپ پر اس طرح رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں کیا تھا، تو اللہ آپ کی بات سنتا ہے. خود ہی سکھایا، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ نے فرمایا ایسے مانگا کرو ماں باپ کے لیے دعا. آگے آئے گا قرآن میں، اللہ نے خود سکھایا. یہاں مضمون ہے کہ کوئی بوڑھا ہو جائے ماں باپ تو ان کو اف نہ کہا کرو، جھڑکا نہ کرو، اونچا نہ بولا کرو. یہ سارا مضمون آگے آئے گا نا. ساتھ یہ سکھلایا خود ہی کہ ان کے لیے ایسے مجھ سے مانگا کرو، اللہم اغفر لی، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
کہ ہمارے رب ان پر اس طرح تو رحم کر جیسے بچپن میں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا، رحم کیا مجھ پر. تو اللہ خود سکھاتا ہے. تو اگر دعا کا اثر نہ ہوتا تو رب کبھی سکھاتا. تو اصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اصال ثواب کا انکار کرنا جو ہے نا یہ محض جاہلیت ہے، محض جاہلیت ہے. تو آپ کے عمل کا اصال اس کو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کسی کا روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کسی کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے نام پر فدیہ کر سکتے ہیں. آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا. اور ایک اور بھی یاد رکھیے گا، وہ بھی بیماری میں آ جاتا ہے. ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو، نوزائیدہ بچہ ہے اور ماں دودھ پلاتی ہے، یا اس کی زچگی کا ٹائم ہے، نزدیک ہے، حاملہ ہے، تو وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے روزوں کو. یاد رکھیے یہ شرعی عذر ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا میں برداشت نہیں کر سکتی. جی سخت ایام ہوتے ہیں نا عورت کے لیے. یا زچگی کے بعد وہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، تو ماں کے جسم سے ہی دودھ نکل کر وہ پیتا ہے نا، تو ماں کو کمزوری ہوتی ہے، لامحالہ بات ہے. اور اگر ماں کھائے پیے گی نہ تو ممکن ہے کہ اس کے لیے وہ تکلیف کا امر ہو. تو اس کے لیے بھی جو لچک اللہ کریم نے رکھی ہوئی ہے شریعت میں کہ رضائی یعنی کہ دودھ پلانے والی ماں یا حاملہ جو عورت ہے وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے اپنے روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے. آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر ولا تکملوا العدۃ ولا تکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب اللہ کریم رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. وہ جو پیچھے کہا نا کہ اگر تم رکھ لو تو یہ بہتر ہے، اب ساتھ ہی اللہ کریم کہہ رہا ہے کیوں رکھ لو تو بہتر ہے. اس لیے کہ جو فضیلت اس مہینے کو ہے وہ 11 مہینوں میں کسی اور کو نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نے قرآن کو اتارا. اس مہینے میں قرآن اتارا گیا. کون سا قرآن؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی، فرقان فرق کرنے والی، حق اور باطل میں، نیکی اور بدی میں، اچھائی اور برائی میں، غلط اور صحیح میں فرق کرنے والی نشانیاں ہیں. پس جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے ضرور روزے رکھے. اب تاکید کی جا رہی ہے کہ ضرور روزے رکھے. ہاں جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے. پھر یہ کہا ضرور کہنے کے بعد بھی پھر یہ رخصت دے دی. کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں کہ مؤخر کر لینا اگر نہ رکھ سکے، اس لیے کہ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا. اللہ کسی کو تکلیف نہیں دینا. اللہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، دشواری نہیں چاہتا. اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی اس پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کے لیے تم شکر گزار بن جاؤ. تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی تاکہ تم گنتی پوری کر سکو. کہ روزے چھوٹ گئے تو بعد میں رکھ لو، یہ بھی شرط نہیں ہے کہ متواتر رکھو. 6 روزے ٹوٹ کے 6 مہینے میں پورے کر لو. جی تو جو میں آپ سے بات بار بار آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ میری بات پر سر کون جھکاتا ہے، فرما برداری کون کرتا ہے. کہ مجھے تمہاری دشواری مقصود نہیں ہے، میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں میں نے. تو یہ ساری آسانیاں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے جو ہے نا بندہ وہ اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائے. بھائی کمی پیشی، کوتاہیاں، کمیاں یہ ساری انسان کے وجود کے ساتھ ہیں. پرفیکٹ اللہ نے کسی کو نہیں بنایا. اگر کامل انسان کو کائنات میں اللہ نے پیدا کیا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات.
ان کو اکمل کیا، ہر وصف میں، ہر شان میں، ہر فضیلت میں اللہ کریم نے کمال عطا فرمایا۔ باقی انبیاء کرام کی فضیلت ہے درجہ بدرجہ جتنی بھی ہیں، لیکن کامل ترین اگر کوئی کائنات میں اللہ نے انسان پیدا کیا تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی سارے خطا کے پتلے ہیں، کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ تو اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو جو ہے نا وہ درگزر کرنا چاہتا ہے، وہ گرفت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تو کئی رستے دکھاتا ہے نا، اچھا ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو، ایسے نہیں تو ایسے کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تیرے اندر بیماری وہ فرما برداری کی، نافرمانی کی بیماری ہے کہ تو فرما برداری کرنا بھی چاہتا ہے۔ کتنے ہی لے کرے گا تو، کتنے بہانے کرے گا؟ میرے پیٹ میں درد رہتا ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کہتا ہے چل ٹھیک ہے، جب تیرا پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا تب رکھ لینا۔ جی مولا میں بالکل نہیں رکھ سکتا، میری شوگر لو ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا چل کوئی بات نہیں رکھ سکتا نا، چل کسی کو کھانا کھلوا دے۔ بھئی کہاں بھاگے گا؟ اب اللہ جو وہ انسان کی نافرمانی کی اندر حص ہے نا، اللہ اس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ اللہ بس چیک یہ کرنا چاہتا ہے کہ میرا فرما بردار کون ہے۔ بھئی کسی شرط پر تو پورا اترنا، اتنے تجھے رستے میں نے دیے، کسی رستے سے چل کر میری طرف آ جا، سارے رستے میری ہی طرف آتے۔ تو یہ مضمون ہے اللہ کریم کا، قرآن کریم ہے، پورے قرآن میں ہر حکم میں آپ کو ملے گا۔ نماز ہے نا، بھائی تو کھڑا ہو کر نہیں بیٹھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، خالی زبان ہلا اشاروں سے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لے، تیری نماز ہو جائے گی۔ تو کیسے بھاگے گا تم؟ جی تو ہمیں تو ہزاروں رستے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں ہیلے ہیں بھاگنے کے، اور اللہ سارے رستے بند کر رہا ہے کہ نہ ایسے نہیں، میرے ساتھ اگر تعلق پیدا کرنا ہے تو میں تمہیں سارے رستے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط کیا ہے کہ میرا فرما بردار تو اگر ہے تو پھر تجھ پر کوئی یہ حرج نہیں ہے، تو جیسے بھی نماز پڑھے گا تیری قبول کر لوں گا اگر تیرے دل کے اندر میری فرما برداری ہے۔ تو جیسے بھی روزہ رکھے گا میں قبول کر لوں گا اگر تیرے اس روزے کے پیچھے فرما برداری میری موجود ہے۔ تو انسان کے ہر عمل کے پیچھے اصل جو چیز ہے، اصل جو محرک ہے وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اگر مقصد اللہ کی اطاعت نہیں ہے، مقصد اللہ کی فرما برداری نہیں ہے تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے اعمال کے ساتھ اپنی نیت ہے نا اس کو درست کریں۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ نیت کو ایڈریس کر رہا ہے، نیت بتا رہا ہے کہ سفر پہ جا رہے ہو تو میرے کے نا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس نے نیکی نہیں کی، جب اس کو پتا تھا میں سفر پر جا رہا ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، تو جب بندے کو خبر ہو کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو رکھنا نیکی نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑنا نیکی ہے۔ اب اس سے آسان دین آپ کو کہاں ملے گا؟ جی اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے لیے اس کو مشکل بناتے چلے جائیں، یا ہمارا مقصد اللہ کی فرما برداری نہ کرنا ہو تو پھر وہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اللہ کریم نے ہر قسم کی لچک ہمیں دے رکھی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے منہ نہ موڑیں۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، یہ اس کی شانیں ہیں۔ اگر وہ کسی کے گناہوں کو معاف نہ کرے تو وہ اپنی شان کے خلاف کرے گا، اگر وہ کسی کی غلطیاں اور کوتاہیاں درگزر نہ کرے تو وہ اپنی شان کے خلاف کرے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ میری غلطیاں ہوں گی تو معاف کرے گا نا، میری کمیاں ہوں گی تو درگزر کرے گا نا جی، تو یہ تو اس کی شان ہے، لیکن نافرمانوں کو وہ معاف نہیں کرتا۔ اصلاً انسان کو فرما بردار ہونا چاہیے، اصل انسان کو اللہ کا تابع دار ہونا چاہیے۔ کمیاں کوتاہیاں غلطیاں گناہ یہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کر دے گا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے مانگنے سے بھی پہلے تجھ کو معاف کر دیتا ہوں۔ کس کو؟ جو اس کا فرما بردار ہے، جو اس کا، تو شرط کیا ہوئی؟ شرط اس کی فرما برداری، شرط اس کی۔ آخری جملہ بول کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تو نیکی نہیں کر سکتا نا تو نہ کر یار، گناہ بھی تو نہ کر، گناہ بھی تو نہ کر۔
تاکہ جب تیرا پلڑا تولا جائے تو اگر نیکی نہ کچھ نکلے تیرے ترازو میں تو گناہ بھی تو نہ نکلیں، پھر اس کے فضل پہ چھوڑ دے کہ مولا میں نے تیری نافرمانی کوئی نہیں کی، بس نیک مال نہیں کر سکا، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکا، زیادہ روزے نہیں رکھ سکا مولا، زیادہ صدقات خیرات نہیں کر سکا، لیکن مولا یہ بھی تو دیکھ میں نے کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی، جس سے تو نے منع کیا میں نے وہ کام نہیں کیے، بس جو تو نے کہا وہ میں نہیں کر سکا، میں تیرا کہا نہیں مان سکا، لیکن وہ ماننا میں نے، تو نے کہا شراب نہیں پینی میں نے نہیں پی، تو نے کہا جوا نہیں کھیلنا میں نے نہیں کھیلا، تو نے کہا ظلم نہیں کرنا میں نے نہیں کیا۔ تو اگر امر بالمعروف کی طرف آپ کا حصہ کمزور ہے تو نہی المنکر کوئی مضبوطی سے تھام لیں، تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا، تب بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر اور سیدھے رستے پر رب کریم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔